پیا پوری طرح سے ٹوٹ چکی ہے۔ ایک طرف وہ الیار کو انکار کر کر شرمندہ ہے اور دوسری طرف سانول نے اسے دھوکہ دیا ہے۔ دراصل جب الیار پیا سے پوچھتا ہے کہ کیا تم مجھ سے شادی کرو گی تو پیا اسے صاف صاف انکار کر دیتی ہے اور اسے یہ بھی کہہ دیتی ہے کہ آئندہ ایسی گھٹیا بات کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، اور اس پر غصہ بھی کرتی ہے، جس سے الیار کو اس بات کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس معاملے میں پیا بہت ہی زیادہ خطرناک ہے۔ اس وجہ سے وہ اس بات کو دوبارہ دہرانے کی غلطی نہیں کرتا۔ دوسری طرف سانول نہ چاہتے ہوئے بھی پیا کا اعتبار پھر سے توڑ دیتا ہے۔ سانول بیچارہ ہر بار یہی کوشش کرتا ہے کہ وہ پیا کے دل میں جگہ بنائے اور اس کی مدد کرے، لیکن ہر بار الٹا ہو جاتا ہے اور پیا اس سے نفرت کرنا شروع ہو جاتی ہے، اور بعد میں پیا اس سے مان بھی جاتی ہے۔ لیکن اس بار ایسا نہیں لگ رہا کہ پیا اس سے کبھی راضی ہو پائے گی، کیونکہ وہ آہستہ آہستہ الیار کی محبتوں میں مبتلا ہوتی چلی جا رہی ہے اور سانول کو پیچھے چھوڑتی چلی جا رہی ہے۔ یوں تو ایسے لگتا ہے کہ پیا کا اس کو انکار کرنا پیا اور الیار کی محبت کی کہانی کو ختم کر دے رہا ہے، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ دراصل پیا الیار کو انکار کرنے پر بہت زیادہ شرمندہ ہے۔ پیا نے الیار کو اس وجہ سے انکار کیا کہ وہ بہت زیادہ ڈر گئی تھی اور اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ آگے سے کون سی بات کرے، اس لیے اس بات کو ٹالنے کے لیے اس نے الیار کو انکار کر دیا تاکہ الیار دوبارہ ایسی بات نہ کرے۔ لیکن حقیقت میں تو وہ الیار سے سچی محبت کرتی ہے، جیسے الیار بھی اس سے محبت کرتا ہے۔ الیار کے یونیورسٹی واپس جانے کے بعد کئی دنوں تک اس کی ماں یہ بات نوٹس کرتی ہے کہ الیار گم رہنے لگا ہے اور بہت ہی زیادہ پریشان رہتا ہے، لیکن وہ اپنی ماں کو کچھ بھی نہیں بتا رہا۔ وہ کئی بار باتوں میں الیار سے یہ بات پوچھتی ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ تم اتنے دنوں سے گم رہتے ہو، اپنی ماں سے بھی کیا بات چھپاؤ گے؟ لیکن وہ اپنی ماں کو بھی کچھ نہیں بتاتا تو وہ اپنے باپ کو بھی کچھ نہیں، لیکن اس کا باپ تو باپ ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے کیونکہ اسی سے تو اس نے مشورہ کیا تھا۔ الیار کا باپ جب الیار کی ماں کو یوں فکر مند ہوتا دیکھتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ مجھے اس کی ماں کو بتا ہی دینا چاہیے کہ آخر اس کا بیٹا کیوں پریشان ہے، تاکہ اس کو تھوڑی تسلی مل سکے۔ الیار کا بابا الیار کی ماں سے کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ الیار کیوں پریشان ہے، وہ اس لیے پریشان ہے کہ وہ ایک لڑکی کی محبت میں مبتلا ہو چکا ہے جو کہ اسے دھوکہ دے رہی ہے۔ الیار کی ماں کہتی ہے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، میرے بیٹے میں کیا کمی ہے کہ جو اسے دھوکہ دے رہی ہے؟ شاید الیار کی چوائس ہی بری ہے، وہ لڑکی اس قابل ہی نہیں تھی کہ الیار اس سے پیار کر پاتا۔ جس پر اس کا باپ کہتا ہے کہ نہیں، الیار کے مطابق وہ لڑکی بہت ہی اچھی ہے، وہ اس لیے دھوکہ دے رہی ہے کہ وہ الیار سے شادی ہی نہیں کرنا چاہتی، جبکہ یہ اس کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ گیا ہے۔ الیار کی ماں کہتی ہے پھر تو اس کا ایسا کرنا بنتا تھا، کیونکہ ایک لڑکی کے پیچھے جب کوئی شخص ہاتھ دھو کر پڑ جائے اور اس سے کہے کہ مجھ سے شادی کرو تو لڑکی گھبرا جاتی ہے اور بات سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے یہ کہہ دیتی ہے کہ میں تم سے شادی نہیں کروں گی۔ لیکن اس بات کا یہ مقصد ہرگز نہیں کہ وہ سچ میں شادی نہیں کرے گی، ہو سکتا ہے وہ راضی ہو اور بعد میں اس بات پر شرمندہ ہو کہ اس نے الیار کو انکار کر دیا ہے۔ میں اپنے بیٹے کو جانتی ہوں، یقیناً وہ پیا کے انکار کے بعد اس سے دوبارہ کانٹیکٹ نہیں کر رہا ہوگا، اسے چاہیے کہ دوبارہ بات کرے۔ اس بار پیا ضرور اسے بتائے گی کہ وہ اپنے انکار پر شرمندہ ہے، اور اس کے لیے ہمیں الیار کو کہنا ہوگا کہ وہ پیا سے کانٹیکٹ کرے، اور اگر پیا اس سے کانٹیکٹ کرے تو اس کا فون اٹھا لے، اگنور نہ کرے۔ الیار کا باپ بھی سمجھ جاتا ہے کہ یہ سمجھداری کی باتیں کر رہی ہے، اور وہ اسے کہتا ہے کہ تمہیں جو مناسب لگتا ہے وہ کرو اور میرے بیٹے کو بچاؤ۔